بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا بہنوئی سے سالی پردہ کر سکتی ہے؟ کیا سالیاں بہنوئی سے پردہ کریں گی؟ بہنوئی سالی کے محرم ہے یا نہ محرم ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے محرم رشتے بتا دیے ہیں، یعنی جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وہ ہے تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، جو میں گنوا رہا ہوں سے غور سے سنیں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے کیا کیا نکاح کیا ہے، ان کی بھی لڑکیاں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا۔ ہاں، جو گزر چکا سو گزر چکا۔ تو اس کے علاوہ تمام لوگ نامحرم ہیں، جن میں دیور اور بہنوئی بھی شامل ہیں۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بہنوئی سے پردہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہنوئی سے نکاح حرام فرمایا ہے، تو چونکہ اس سے بھی نکاح حرام ہے تو وہ محرم ہو گیا، اب اس سے پردہ نہیں۔ یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے محرم ان کو قرار دیا جن سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، جیسا بھائی سے نہیں ہو سکتا، ماموں سے نہیں ہو سکتا، چچا سے نہیں ہو سکتا، باپ سے نہیں ہو سکتا، بیٹے سے نہیں ہو سکتا، تمہارا بھانجا ہے اس سے نہیں ہو سکتا، بھتیجے سے نہیں ہو سکتا، داماد سے نہیں کر سکتے، اور سسر سے بھی کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن سے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی کیفیت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ بہنوئی سے نکاح صرف وقتی طور پر حرام ہوتا ہے، یعنی جب تک ایک بہن اس کے نکاح میں ہے تب تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی ایک بہن کو اس نے طلاق دے دی یا وہ انتقال کر گئی تو فوراً وہ دوسری بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نکاح کرنا وہ حلال ہے۔ شریعت نے آخر پردے کا حکم کیوں دیا؟ اس وجہ سے کیونکہ بہنوئی سے پردہ نہ کرنا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت سی معصوم لڑکیاں بہنوئی کو بھائی سمجھ کر محبت بکھیر دیتی ہیں، اور پھر اپنی ہی بہن کا گھر نادانستہ طور پر تباہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یاد رکھیے، بہنوئی شریف، متقی، پرہیزگار بعد میں، پہلے وہ کیا ہے؟ مرد ہے وہ۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے یا بوڑھوں سے پردہ نہ کرو کیونکہ وہ تو تقوی والے ہیں، بلکہ فرمایا ہر نامحرم سے پردہ ہے، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی تقوی والا ہو، جتنا بھی وہ تقوی والا ہے، پہلے وہ مرد ہے۔ سونے کے تاروں سے لکھا جانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ حضرت یوسف نے وقت کے نبی ہوتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی میں خود نہیں بچا۔ فرمایا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک صاف ہوں، میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا اگر اللہ کا رحم ہو جاوے۔ لہذا یہ آپ کے معاشرے میں عام ہے کہ بہنوئی بہت سی دفعہ اپنی ہی سالی کو پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے ایسے ہی لوگوں نے یہ جملہ بھی مشہور کر دیا کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل بیوی کو چھوڑ کر سالی سے معاملات شروع، اور بہت سی دفعہ سالی کے ساتھ فرار بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلے خود بیویاں اپنی بہنوں کا خیال تو رکھ نہیں سکتی،
جس وقت اس کا میاں اس کی بہن یعنی اپنی سالی سے مذاق اور ٹھٹا لگاتا رہتا ہے، اس وقت تو وہ بھی نہیں روکتی، کہتی ہیں اس کی سالی ہے، سالی کے ساتھ تو مذاق کر ہی لیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اسے چھوڑ کر اس کی بہن کے ساتھ دلچسپی رکھنے لگتا ہے، پھر روتی پھرتی ہے، پھر کہتی جی تعویذ بنا دو، میرا گھر والا میری بہن سے لگ گیا۔ یاد رکھو اسلام کی روح سے بہنوئی سالی کا آپس میں شرعی پردہ ہے۔ بہنوئی سالی کا نامحرم ہے اور گھر کے اندر کبھی کبھی اس کی موجودگی کی وجہ سے اس پردے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے لڑکی کے ماں باپ بھی آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ اکثر بہنوئی بھی اس پردے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، یعنی اگر سالی نے پردہ کر لیا تو اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں میں سے پردہ کرواتی ہیں، جو تمہاری امی یا تمہاری بہنیں مجھ سے پردہ کرتی ہیں، وہ بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اور سالیاں ہمارے بہنوئی تو ہمارے بھائی جیسے ہیں، اس طرح کی سوچ کے ساتھ اس سے صرف نظر کرتی ہیں، اور یہ میلان کی خطرناک حد بہنوئی کے علاوہ کسی کے علم میں بھی نہیں ہوگی، اور وہ بہنوئی کبھی اپنی بیوی کو بھی اس میلان کا نہیں بتائے گا۔ یہ ایسا خاموش زہر ہے جس سے یا تو وہ مرد واقف ہے یا اللہ تعالی ہی اس کو جانتا ہے۔ نہ مردوں میں اتنی ایمانی قوت کہ وہ اپنی اس حرکت کو تسلیم کر سکیں۔ خدا را اس امتحان میں نہ پڑیں۔ بیوی کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی دوسری بیٹیوں کو داماد سے شرعی پردہ کروائیں۔ بیوی کی بہنوں سے گزارش ہے، بیوی کی بہنوں سے، خاص میں متوجہ ہوں، بیوی کی بہنوں سے گزارش ہے کہ خود ہی پیچھے پیچھے نہ رہا کریں اپنے بہنوئیوں کے، تاکہ بہنوئی کو یہ باور ہو کہ میری سالیہ جھجک اور شرم والی ہیں۔ اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اس نسبی تعلق کے ساتھ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ نہ کریں، اور دل کے اندر گھٹیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو بہنوئی اس طرح کے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، ہر بہنوئی ایسا نہیں ہوتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سے بہنوئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سالی کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں، خود مجھے پتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہیں ایسے۔ اس طرح کی اپنے دل کے اندر گھٹیا اور فضول خواہشات پالنے سے گریز کریں۔ اسی وجہ سے گھروں میں بہت ساری جھگڑے بڑھ گئے ہیں، بات قتلوں تک پہنچ جاتی ہیں اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ مسیح بھائی جان کی یہ باتیں بعض لوگ ہضم تو نہیں کر پائیں گے، لیکن سچائی کا سامنا کرنے سے بچا بھی نہیں جا سکتا۔ آئے روز اخبارات میں آپ اسی طرح کی نیوز پڑھتے ہی رہتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس باریک مسئلے کی حقیقت کا ادراک کرنے والا بنائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، ان کو تو اچھی لگی ہوگی جن کی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو سالیوں کے ساتھ مذاق ٹھٹا کرتے ہیں، انہیں تو غصہ آ رہا ہوگا، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں پردے کا اہتمام ہو، تو ان کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو پچھلی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے، اور آگے آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔